سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم او اکل بعدما نوى نہارا ولم یبیت نیتہ، یا اس نے کھایا دن کے وقت نیت کرنے کے بعد اس حال میں کہ اس نے روزے کی نیت رات سے نہ کی تھی۔ تو بیان یہ چل رہا ہے، اس بیان میں وہ صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے روزہ تو ٹوٹتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ کل ایک مسئلہ بہی سے متعلق بتایا تھا، ناسپاتی جسے کہتے ہیں، اگر کچا پھل ہے ایسے ہی کھایا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے ہی فرمایا ہر وہ پھل جو کچا کھایا نہیں جاتا ہے اس کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، تو جن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے قضا لازم ہوتی ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ 30 صورتوں کا بیان کل ہو گیا تھا۔ صاحب نور العزا نے کیا کہا تھا؟ وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 57 چیزیں ہیں۔ 30 کا ذکر ہو چکا تھا، 30 اور 27 27 باقی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آج مکمل کر لیا جائے گا۔ اب یہ صورت ذکر کر رہے ہیں، رات کے وقت اس نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ دن کے وقت میں روزے کی نیت کی اور پھر روزہ توڑ دیا، تو کیا قضا لازم ہوگی؟ قضا تو لازم ہے، کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزے کی نیت رات سے کی ہو۔ تو رات میں نیت نہیں کی تھی، دن میں نیت کی تھی، پھر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں ملائیں، ترجمہ کر لیں۔ او اکل بعدما نوى نہارا، یا دن کے وقت میں، نہارا دن کے وقت میں نیت کرنے کے بعد اس نے کھایا، ولم یبیت نیتہ، اور روزے کی نیت اس نے رات سے نہیں کی تھی تو روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ اس صورت میں بھی لازم نہیں ہوگا۔ او اصبح مسافرا فنوى الاقامۃ ثم اکل، یا حالت سفر میں صبح کی، او اصبح مسافرا، حالت کے وقت میں مسافر ہی تھا، فنوى الاقامۃ، پھر بعد میں اقامت کی نیت کر لی، ثم اکل، پھر کھایا یعنی روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، اور یہ روزہ رکھنے کے وقت کیا تھا؟ مسافر تھا، بعد میں اقامت کی نیت کی اور پھر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او سافر بعدما اصبح مقیما، او سافر یا سفر کیا، بعدما اصبح مقیما بعد اس کے کہ اس نے حالت اقامت میں صبح کی، حالت اقامت میں صبح کی۔ تو یاد رہے یہ مسئلہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اگر کوئی انسان مقیم ہے اور روزہ توڑ دے پھر وہ سفر میں چلا جائے یا اسے سفر میں بھیجا جائے زبردستی تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ وہ مقیم تھا وہ، اور اقامت کی حالت میں یہ روزہ توڑا ہے۔ ہاں یہ صورت جو یہاں ذکر کر رہے ہیں، رات سے ہی اس کی نیت تھی کہ مجھے کل سفر پہ جانا ہے، رات سے ہی اس کی نیت تھی مجھے کل سفر پہ، اور اس نے سوچا کہ میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، لہذا اس نے سحری کی اور نیت کر لی، روزہ رکھ لیا۔ تو اب اس نے رات سے نیت کی ہے اور صبح اقامت کی حالت میں کی ہے، چونکہ صبح وہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے ایسے نکلا ہے، صبح اقامت کی حالت میں کی ہے لیکن پھر وہ مسافر ہو گیا۔ اب حالت سفر میں اس نے روزہ توڑ دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، تو اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر پر ہی توڑ دیتا اقامت کی حالت میں تو کفارہ لازم ہوتا، کیونکہ کیا پتہ سفر پہ نکلنا ہوتا یا
کبھی پلان کینسل بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال حالت اقامت میں اس نے صبح کی اور نیت رات سے سفر کی کر چکا تھا، پھر سفر میں نکل گیا. اب نکلنے کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. یہ حالت اقامت میں صبح کی، پھر سفر شروع کر دیا، اور سفر کی حالت میں روزہ توڑا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. او سافر بعدما اصبح مقیما، یہ حالت اقامت میں صبح کرنے کے بعد اس نے سفر کیا، فاکل، پھر روزہ توڑا، تب کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر گھر پر ہی توڑ دیتا تو کفارہ لازم ہوتا ہے. آگے دیکھیں، او امسک بلا نیت صوم ولا نیت فطر، یا وہ رکا رہا روزے کی نیت کے بغیر اور فطر کی نیت کے بغیر. یعنی اس نے نہ یہ نیت کی کہ میں روزے دار ہوں، نہ یہ نیت کی کہ میرا روزہ نہیں ہے، کچھ بھی. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، صاحب بہار شریعت نے بھی تحریر فرمایا کہ اگر اس نے نہ روزہ رکھنے کی نیت کی ہے اور نہ رکھنے کی نیت کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، روزہ ہے ہی نہیں. تو جب روزہ ہے ہی نہیں تو اگر توڑے گا بھی، اس میں کھائے گا بھی تو قضا ہی تو لازم ہوگی، کفارے کا تو یہاں مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر پورا دن گزار دیا، روزہ تھا ہی نہیں اس کا، نہیں کھایا تب بھی قضا لازم ہے، چونکہ یہ روزہ نہیں ہے. اس طرح رکنا. او امسک بلا نیت صومن، دیکھیں روزے کی نیت کے بغیر، ولا نیت فطرن، اور روزہ نہ ہونے کی نیت کے بغیر. تو جو روزے اور افطار کی نیت کے بغیر رکا رہا تو وہ بھی قضا کرے گا، اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا. او تسحرا، یا انسان نے سحری کھائی، تسحرا سحری کھائی، او جامع، یا جمع کیا. طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے، وہ سحری کھا رہا تھا لیکن اسے شک تھا کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہو، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن شک تھا. یا جمع کر رہا تھا اور اسے شک یہ تھا شاید سحری کا وقت ختم ہو گیا ہو، تو بعد میں پتہ لگا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، تب میاں سحری کھا رہے تھے. تو اب یہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ اسے شک تھا طلوع فجر میں. طلوع فجر میں کیا تھا؟ شک تھا. اور اصل یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل ہے جس حالت پر چیز تھی اسی حالت پر باقی رہنا. کیا ہے؟ تھی اسی حالت پر باقی رہنا. تو اصل اس میں یہ ہے کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے کا اس کو شک تھا، تو اس بنا پر ایسی صورت میں اسے تھوڑا شک تھا کہ شاید صبح ہو گئی ہو، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہو، لیکن اندازہ یہ تھا کہ شاید ابھی سحری کا وقت باقی ہے. اب چاہے وہ جمع کرے یا سحری کھائے، بعد میں کنفرم ہو ارے سحری کا وقت تو نکل چکا ہے، تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. او تسحرا، یا اس نے سحری کھائی، او جامع، یا جمع کیا. ان دونوں سے متعلق ہے شاکن، شک کرتے ہوئے، فی طلوع الفجر، طلوع فجر میں. طلوع فجر میں اسے شک تھا، وَهُوَ طَالِعٌ، حالانکہ فجر طلوع ہو چکی تھی. حالانکہ فجر، صحیح یہ ہے کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارہ لازم. او افطر بظن الغروب، یا افطار کیا غروب کے ظن کے ساتھ. غروب کے یہ ظن ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا. کیا ظن ہوا؟ سورج غروب ہو گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا. بولا لاؤ بھائی جو پکوڑی بنی ہو، ناشتہ اور سب افطاری، اور شروع کر دی. والشمس باقیۃ، اور حقیق حال یہ ہے کہ سورج باقی ہے، بادل جو ہٹے ہیں تو سورج نکل آیا. سورج نکل آیا. ہمارے دادا بتاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا جب گھڑیاں بھی نہیں تھیں کہ بادل کا موسم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا ہونے لگا، تو لوگوں نے کہا ہاں افطار کا ٹائم ہو گیا، بہت دیر ہو رہی ہے، افطار کر لو. سب نے افطار کر لیا. اس کے بعد ذرا ہی دیر میں بادل ہٹے تو پتہ لگا سورج دکھ رہا ہے. گھڑیاں تو تھی نہیں، بالکل ممکن ہے دھوکہ. وہی صورت یہ بتا رہے ہیں. او افطر بظن الغروب، جب سورج دکھ رہا ہے تب تو دھوکہ نہیں ہوگا. بادل ہیں، اندھیرا پہلے سے ہی ہونے لگا، یا کورا بہت زیادہ ہو، دسمبر جنوری کا موسم ہو، پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے جب دن بھر سورج نہیں دکھتا ہے. تو او
افطرا بظن الغروب، یا غروب کے ظن کی وجہ سے اس نے افطار کر لیا، واقعی افطار ہی کیا مغرب کے ٹائم، والشمس باقیۃ، حالانکہ سورج ابھی باقی ہے، تو جب سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو اسے شک اور یہ دھوکہ ہوا، اس کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم، چونکہ جہاں شبہ پیدا ہو جاتا ہے وہاں کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ایک چیز پہ یہاں دھیان دے لیں، جو ہم نے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ جس چیز پر تھی شے، جس حالت پر تھی اسی پر ہو، تو جیسے رات تھی انسان سحری کھا رہا ہے، تو اصل تو یہ ہے رات برقرار ہو، دن کے آنے کے لیے اسے دلیل چاہیے، تو دن کے آنے میں اگر ذرا سا شک بھی تھا اور اس نے پھر بھی سحری کی اور پتہ یہ لگا کہ تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، چونکہ اصل تو یہ تھا کہ رات باقی ہو، تو ظن غالب یہی تھا رات باقی اس لیے کھایا، لیکن مغرب کے وقت جب یہ ظن ہوا کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے اب کھایا، تو یہاں پر اصل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے باقی؟ دن، روزہ دن میں رکھا نا، دن کا وقت چل رہا ہے، تو یہاں اصل کیا ہے، دن باقی ہونا چاہیے، اور جب دن کا باقی ہونا اصل ہے تو مانا جائے گا دن باقی ہے، اب اگر کھا رہا ہے تو اسی لیے دیکھیں پہلی جگہ تھا او جامع شاکن، کتاب میں تو کوئی شاکن لکھا ہے، یہاں اگر شک بھی ہے تو بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا، لیکن آگے افطار والے میں افطر بظن، ظن لکھا ہے، ظن شک سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے ظن، ٹھیک ہے، تو شک میں یہاں نہیں چلے گا، اگر صرف شک سورج غروب ہو گیا، شک تھا بس، بہت ہلکا پہلو ہوتا ہے، اگر ایسی صورت میں کھا پی لیا اور سورج باقی تھا تو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، چونکہ اصل ہے دن کا باقی ہونا، اس لیے یہاں ظن کا لفظ استعمال کیا، جب یہ ظن ہو گیا کہ ہاں دن چلا گیا اب مغرب کا وقت ہو گیا، تو اس بنا پر اس نے کھایا، او افطر بظن الغروب، یا سورج غروب ہونے کے ظن کی وجہ سے اس نے افطار کر لیا، والشمس باقیۃ، حالانکہ سورج باقی تھا، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، او انزلہ، یا انزال ہو گیا، منی نکلی، بوطء میتۃ، مردہ عورت کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے، او بہیمۃ، یا جانور کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے، او بتفخیذ، یا ران میں وطی کرنے کی وجہ سے، او بتبطین، یا پیٹ میں وطی کرنے کی وجہ سے، او قبلۃ، یا بوسہ لینے کی وجہ سے، او لمس، یا چھو، ان ساری صورتوں میں اگر احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کفارہ لازم مردہ عورت کے ساتھ جمع کیا، کسی نے وطی کی، حالانکہ یہ بہت سخت گناہ ہے اور کسی مسلمان سے ایسی امید بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک سے ایک بدبخت ہوتے ہیں، بہرحال مسئلہ تو مسئلہ ہے، بتایا جائے گا۔ مردہ عورت سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا، منی بھی نکل گئی، تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ لازم کیوں؟ کہ کفارہ لازم اسی صورت میں ہوگا جب شہوت مکمل پائی جائے، جب شہوت، اور مکمل شہوت اس وقت ہوتی ہے جب جس سے وطی کر رہا وہ بھی زندہ انسان ہو، وہ بھی زندہ انسان ہو، تو اگر مردہ سے وطی کی اور انزال بھی ہو گیا تو روزہ تو جنایت کامل نہیں ہوئی، اس لیے کفارہ لازم، او بہیمۃ، یا جانور سے، تو مرد کے لیے یہ بھی محل شہوت نہیں ہے، کامل شہوت نہیں ہوگی، کسی جانور سے وطی کی، جمع کیا کسی انسان نے اور انزال ہو گیا، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن یہاں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، او بتفخیذ، یا ران میں خاص حصے کو رگڑتا رہا، بہرحال اس طریقے سے اگر انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا اسے، تو بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، او بتبطین، یا پیٹ پہ رگڑتا رہا، انزال ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، او قبلۃ، یا بہت کمزور آدمی تھا، بوسہ لیا یا بوسے لیتا رہا اور احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن یہاں بھی کفارہ لازم، او لمسن، یا چھوا، لیکن کس کو چھوا ہو، مرد یا عورت، چھونے کے ذریعے چھوتا رہا اور انزال ہو گیا تو بھی قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، یہ وہ صورتیں تھیں۔
او افسدہ صوم غیر اداء رمضان، یا رمضان کی ادا کے علاوہ روزے کو فاسد کر دیا۔ آپ کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ کفارہ اسی صورت میں لازم ہو جبکہ رمضان کا ادا روزہ رکھ کر عمدن توڑا ہو، اور اگر رمضان کی ادا کے علاوہ روزہ توڑا تو کفارہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ رمضان کی ادا کے علاوہ روزہ، چاہے رمضان کی قضا ہو یا کوئی منت کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، کوئی بھی ہو تو کفارہ لازم یہاں نہیں ہوگا۔ او افسدہ صوم غیر ادا رمضان، یا رمضان کی ادا کے علاوہ روزے کو فاسد کیا تب بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او وطئت وہی نائمۃ، یا عورت وہی نائمۃ، اس حال میں کہ وہ سو رہی تھی، وہ تو عورت نے اپنی مرضی سے تو جمع نہیں کیا، وہ تو سو رہی تھی، اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ عورت کا بھی سو رہی تھی، جمع کیا، جمع کرنے والے نے، اس کے چاہے شوہر ہو، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، چونکہ قصداً اپنی مرضی سے جب انسان یہ عمل انجام دیتا ہے تب کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ہاں شوہر ہے یا جو ہے جو کر رہا ہے جمع اپنی مرضی، اس پر قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، لیکن عورت کی یہاں مرضی اور رضامندی نہیں تھی، اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اقترت، اور بعض نسخوں میں اقترت مجہول ہے، او اقترت فی فرجہا علی الاصح، یا اس نے اپنی فرج میں پانی ٹپکایا، کیا پانی وغیرہ کچھ ٹپکایا، دوا ٹپکایا علی الاصح، تو اصح قول کے مطابق عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جہاں بھی عورت کا ذکر فرج کا آئے تو اس سے مراد ہے فرج داخل، ایک حصہ ہوتا ہے فرج خارج، ایک داخل، تو ان سارے احکام میں فرج داخل مراد ہے۔ اگر داخلی حصے میں اس نے پانی دوا وغیرہ ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اقترت فی فرجہا علی الاصح، اور اصح قول کے مطابق اگر عورت نے اپنی فرج میں شرمگاہ میں پانی ٹپکایا، دوا ٹپکائی تو بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او ادخل اصبعہ، یا اصبعہ ضمیر مذکر کی ہے، یا مرد نے اپنی انگلی داخل کی مبلولتن تر، البلل معنی ہوتا ہے تری، مبلولتن تر انگلی، بمائن پانی سے، او دہنن یا تیل سے تر ہو، فی دبرہ اپنی دبر میں اگر داخل کی، او ادخلت ہو یا انگلی کو داخل کیا، فی فرجہ داخل عورت نے اپنی فرج داخل میں، فی المختار مختار قول کے مطابق تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ پانی کی تری کچھ رہ گئی ہو اندر یا تیل کی تری رہ گئی ہو تو مختار قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او ادخل قطنتن، یا روئی داخل کی مرد نے، فی دبرہ اپنی دبر میں، او فی فرجہ داخل، یا عورت نے اپنی فرج داخل میں روئی داخل کی، فرج داخل کی، وغیبہا اور اس روئی کو غائب کر دیا، اندر تک داخل کیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او ادخلا، تو یہ مسئلے سمجھ میں آ گئے؟ آگے دیکھیں، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ جو انگلی وغیرہ کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا، 4 صورتیں فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمائی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، چونکہ جو بھی تری ہو، پانی کی ہو یا تیل کے ہو، جب باہر سے اندر گئی رہ گئی تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے، یا روئی ہے تو باہر سے اندر گئی، اس بنا پر روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے۔ آگے دیکھیں، او ادخل حلقہ دخانا بصنعہ، او ادخل حلقہ، یا اپنے حلق میں داخل کیا، دخانا دھواں، بصنعہ اپنے عمل سے۔ یہ تو مسئلہ پیچھے پڑ ہی چکے ہیں کہ دھواں اگر خود سے آ گیا اپنے آپ کے کچھ کیے بغیر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اپنی مرضی سے دھواں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
او ادخل حلقہ دخانا یا اپنے حلق میں دھواں داخل کیا بصنعہ اپنی مرضی سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ اب استقاء یا قے کی، اب استقاء خود سے اپنے عمل سے قے کی، ولو دونا مل الفم اگرچہ منہ بھر سے کم ہو، اگرچہ منہ بھر سے کم ہو، فی ظاہر الروایہ ظاہر الروایہ کے مطابق۔ یہ مسئلہ پیچھے ہم پڑھا چکے ہیں، اگر خود سے قے کی اور منہ بھر سے کم ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پڑھا یہاں لکھا ہے تو کیا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، صورت جب خود سے قے ہو آپ کی مرضی کے بغیر، اور ایک صورت وہ جب آپ قے کریں۔ دو صورتیں، خود سے قے ہو، منہ بھر کر ہو اور کچھ واپس لے لیں آپ اپنے عمل سے تو ٹوٹے گا، اور جب آپ خود سے قے کریں انگلی ڈال کے یا جیسے بھی کریں قے، منہ بھر کر اگر ہو گئی تو روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے کم ہوئی تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مفتبہ نہیں ہے، یہ جو یہاں ذکر کر رہے ہیں اس پر فتویٰ نہیں ہے، اور آگے وضاحت بھی کر دی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، او استقاء یا قے کی، ولو دونا مل الفم اگرچہ منہ بھر سے کم ہو، فی ظاہر الروایہ تو ظاہر الروایہ کے مطابق روزہ ٹوٹے گا۔ دیکھیں، وشرط ابو یوسف مل الفم، اور امام ابو یوسف نے منہ بھر کی شرط لگائی ہے کہ اگر آپ نے اپنے عمل سے قے کی تو امام ابو یوسف نے منہ بھر کر شرط لگائی ہے کہ اگر منہ بھر کر ہوئی تو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے وہو صحیح، اور یہی پر فتویٰ ہے، اگر آپ نے اپنے عمل سے خود سے اپنی کوشش سے آپ نے قے کی، منہ بھر کر اگر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو کفارہ تو بہت دور کی بات ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے اپنے عمل سے قے کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اعاد ما زرعہ من القیء وکان مل الفم، یہ وہی دوسری صورت۔ او اعاد یا اس نے لوٹایا حلق کے اندر کو، ما اسے زرعہ من القیء جو قے خود سے آئی، اس نے کی نہیں، طبیعت گھبرائی، خود سے آئی جو قے اس کو اس نے لوٹایا، وکانا مل الفم اور منہ بھر کر تھی وہ، اور وہ قے منہ بھر کر تھی، اس کو اس نے اپنی مرضی سے لوٹایا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور ایک قید لگائی، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، اسے اپنا روزہ یاد ہو، اپنا روزہ یاد ہو، منہ بھر کر خود سے قے ہو اور وہ لوٹائے تب روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر روزے دار ہونا یاد ہی نہیں ہے، بالکل نسیہ منسیہ ہو گیا، بھول گیا ہے، پھر بھی اگر لوٹا لی منہ بھر کر تھی تب بھی روزہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے بھول کر کھا لیا، جیسے بھول کر پی لیا۔ روزہ بھی یاد ہونا چاہیے، منہ بھر کر ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے لوٹائے تب روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اکل ما بین اسنانہ، یا اس نے وہ کھایا جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا، ما جو تھا، بین اسنانہ جو اس کے دانتوں کے ہوتے نا، پھر دانتوں میں چیزیں پھنسنے لگتی ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جگہ بنتی چلی جاتی ہے، کافی مال مسالہ پھنس جاتا ہے، تو پھنس گیا تھا دانتوں کے بیچ میں۔ اب لوگ چسکی لیتے ہیں کچھ لوگ اپنا اپنا انداز طریقہ، تو سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور کھائے تھے کوفتے بڑھیا والے، اس نے نکالا ٹیسٹ اس میں بھی تھا، وہ کھا گیا، اسے بھی نگل گیا۔ تو اگر چنے کے دانے سے کم تھا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن چنے کے دانے کے برابر اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ وہی مسئلہ، ہاں تو سب ملا کر دیکھیں گے یہ چنے کے دانے کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن او اکلا ما بین اسنانہ، یا وہ چیز کھا گیا جو اس کے دانتوں کے درمیان تھی، وکانا قدر الحمصۃ، اور چنے کی مقدار میں تھی وہ چیز، کتنی مقدار میں تھی؟ چنے کی مقدار میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او نوى الصوم، یا روزے کی نیت کی، نہارن دن کے وقت، یعنی رات میں روزے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ نیت کب کی؟ دن کے وقت، بعد ما اکل ناسیا، بھول کر کھانے کے بعد، قبل ایجاد نیت ہی فی النہار، دن میں اس کے نیت کو ایجاد کرنے سے پہلے، صبح کا وقت ہوا ابھی تک اس نے نیت نہیں کی تھی لیکن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، بھول کر کھا لیا کچھ، بھول کر،
تو بھول کر کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ابھی نیت نہیں کی تھی، بھول کر کھایا، پھر اس نے روزے کی نیت کی، پھر اس نے روزے کی نیت کی، پھر اس نے روزے کی نیت کی۔ تو اس بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا اب اگر روزے کی نیت کی تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ رات سے نیت نہیں کی تھی، صبح ہو گیا، اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو نیت کر سکتا ہے، لیکن اس نے بھول کر کھا لیا، کیا کھا لیا یا پیا، تو بعض فقہاء کہتے ہیں اب نیت نہیں کر سکتا۔ لیکن معتمد حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں معتمد یہ ہے کہ اب بھی نیت کر لے روزہ ہو جائے گا۔ رات سے نیت نہیں کی تو صبح کا وقت ہو گیا، بھول کر کھا پی لیا، پھر یاد آیا ارے روزہ رکھتا ہوں میں آج، تو بھول کر کھا لیا ہے، عمدن نہیں کھایا تھا، اب نیت کر لے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے صبح رات سے نیت نہیں کی تھی، دن کا وقت ہو گیا، پھر بھول کر کھایا پیا، اور اس کے بعد اس نے نیت کر لی روزے کی۔ اب اگر روزہ توڑتا ہے، اب اگر روزہ توڑتا ہے تو کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آسان سے جواب ہے، رات میں نیت کی ہی کہاں تھی؟ اس کے تو روزے کے ہونے نہ ہونے میں ہی فقہاء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا روزہ نہیں ہوگا، تو دن میں نیت کی ہے اس نے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، او نوت صوم نہارن، یا دن کے وقت میں روزے کی نیت کی ہو، بعد ما کلا ناسین، بھول کر کھانے کے، ایجاد نیت ہی من النہار، دن کے وقت میں اس کی نیت کی ایجاد کرنے سے پہلے، یعنی روزے کی نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھایا تھا، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہاں ان کے قول سے کہ انہوں نے یہ تو کہا نہیں اس کے بعد کہ پھر کھایا، بلکہ اتنا ہی کہا کہ اس نے روزے کی نیت دن میں کی، بھول کر کھانے کے بعد، اور یہ بھول کر کب کھایا ہے؟ نیت کرنے سے پہلے، تو بھی وہ قضا کرے، تو بھی وہ قضا کرے، کفارہ تو نہیں ہوگا، قضا کرے۔ تو لگتا ہے وہی قول انہوں نے اختیار کیا، ان کے نزدیک یہ روزہ ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ روزہ ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر اس طرح روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا، ہاں اس طرح کرنے کے بعد اب عمدن اگر کھاتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر صرف یہی ہے کہ دن کے وقت میں نیت کی، بعد اس کے کہ وہ بھول کر کچھ کھا چکا ہے، نیت کرنے سے پہلے روزے کو مکمل کرتا ہے تو روزہ مکمل ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں ہے، کفارہ دور کی بات قضا بھی نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے، یہی معتمد ہے۔ او اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، او اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، ولو جمیع الشہر، اگرچہ پورا مہینہ، اگرچہ پورا مہینہ، الا انہ لا یقضی اليوم الذی حدث فیہ الاغماء، تو بے ہوشی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نادر ہے، پورا مہینہ کوئی انسان بے ہوش رہے ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت نادر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی پورا مہینہ بھی بے ہوش رہا تو پورے مہینے کے روزوں کی قضا کرے گا بعد میں، جب ٹھیک ہو جائے۔ رمضان بھر بے ہوش رہا، بے ہوش آدمی کیا روز رکھے گا، تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو پورے مہینے کے روزوں کی قضا کرے گا، چونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو بار بار لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہو تاکہ رخصت دے دی جائے کہ نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں عموماً۔ تو اگر بے ہوشی طاری ہوئی 10 دن 15 دن، تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی، یہاں تک کہ پورے مہینے کے چھوٹ گئے تب بھی قضا کرے گا۔ او اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ولو جمیع الشہر، اگرچہ پورا مہینہ بے ہوشی رہی۔ اب بتا رہے ہیں کن روزوں کی قضا نہیں کرے گا، چونکہ روزے کی نیت کب سے کر سکتے ہیں؟ رات سے، یا دن سے بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے آدھا روزے کی۔ اس نے روزے کی نیت کر لی تھی، اسی دن بے ہوش ہو گیا، اب شام تک بے ہوش رہا، تو یہ جو نیت کر لی تھی اب بے ہوش ہو گیا روزے کی حالت میں، اور کچھ اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں گیا، ایسے ہی بے ہوش رہا، تو روزہ تو یہ مکمل ہو گیا، اس کا یہ روزہ مکمل ہو گیا، اس کی قضا، یا رات سے اس نے نیت کر لی تھی روزے کی، رات سے، اب رات میں ہی بے ہوش ہو گیا اور دن بھر اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں گیا ہے، تو یہ روزہ بھی اس کا مکمل ہو گیا۔ تو جس رات میں وہ بے ہوش ہوا نیت کر لی تھی، یا جس دن میں بے ہوش ہوا نیت کر لی تھی، تو یہ روزے اس کے مانے جائیں گے، ان کی قضا نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ بتاؤ، لا یقضی اليوم الذی، مگر وہ اس دن کی قضا نہیں کرے گا، حدث فیہ الاغماء، جس میں اغما یعنی بے ہوشی طاری ہوئی، جس دن میں بے ہوشی طاری ہوئی اس دن کی قضا نہیں کرے گا، جبکہ روزہ نہ توڑا ہو اس دن کا۔ او حدث فی لیلتہ،
یا جس دن کی رات میں بے ہوشی طاری ہوئی، جس دن کی رات میں بے ہوشی طاری ہوئی، جس دن کی رات میں بے ہوشی طاری ہوئی، اس دن کا روزہ بھی وہ قضا نہیں کرے گا بلکہ یہ روزہ بھی مانا جائے گا۔ تو یہ تو بے ہوشی والا مسئلہ تھا۔ اب ایک ہوتا ہے جنون طاری ہو جائے، پاگل ہو جائے انسان، تو یہ پاگل ہونا ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے۔ اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر پورا مہینہ شروع سے آخر تک پاگل ہی رہا، اس کا دماغ سلامت نہیں ہوا، تو پھر اس پر رمضان کی قضا نہیں ہوگی، رمضان کی قضا معاف ہوں گے۔ لیکن اگر ایک دن کو بھی جس وقت میں روزہ رکھنا صلاحیت ہے، جس وقت میں اس بات کی صلاحیت ہے اس میں روزہ رکھا جا سکے، اور نیت کرنے کا بھی وہ وقت ہے روزے کی، ایسے وقت میں اگر ایک دن بھی ہوش میں آ گیا تو پھر اس پر سارے مہینے کی قضا لازم ہوگی۔ مان لو وہ بے ہوش ہو گیا، شعبان سے ہی بے ہوش تھا، اب 15ویں روزے کو صبح صبح ہوش آ گیا، تو ایسے وقت میں ہوش میں آئے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے دن کے وقت میں، اور صبح کا وقت ہے، نیت کا بھی وقت ہے، تو اب یہ سارے مہینے کی اس پر قضا لازم ہوگی۔ اور اگر پورا مہینہ ایسی گزرا یا ہوش میں آیا تو ظہر کے بعد نیت کر سکتے ہیں نہیں، تو اس ہوش میں آنے کا کوئی اعتبار، رات میں ہوش میں آیا، رات میں نیت تو کر سکتے ہیں لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، تو رات میں ہوش میں آنے کا بھی اعتبار، اگر ظہر کے بعد ہوش میں آتا ہے یا رات میں ہوش میں آتا ہے تو اس کا اعتبار، ہاں اگر صبح کے وقت میں ہوش میں آ گیا ایک دن بھی تو سارے مہینے کی قضا لازم ہوگی، اور اگر صبح کے وقت میں ہوش میں نہیں آتا ہے یا رات میں ہوش میں آتا ہے تو اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو بے ہوشی والے اور جنون والے دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ او جنہ یا بے ہوش ہو گیا غیر ممتدن، جو دراز نہ ہو جمیع الشہر، پورے مہینے کو، یعنی بے ہوشی طاری ہوئی لیکن پورے مہینے کو نہیں تھی، تب قضا لازم ہوگی، تب قضا ولا یلزمہ قضاؤہ، اور اس پر قضا لازم نہیں ہوگی بافاقتہ، اس پہ افاقے کی وجہ سے۔ اب یہ وہ صورت ظاہر کر رہے ہیں جب پورے مہینے وہ بے ہوش رہا، اگر افاقہ ہوا بھی تو کب ہوا، ظہر کے بعد ہوا یا رات کو افاقہ ہوا تو قضا لازم نہیں ہوگی، اور اگر دن کے وقت میں بھی اسے ہوش آتا رہا یا بے ہوشی مہینہ بھر نہ رہی بلکہ کم دنوں میں رہی تب قضا لازم ہوگی۔ تو کہتے ہیں ولا یلزمہ قضاء، قضا لازم نہیں ہوگی بافاقتہ لیلا، رات کے وقت افاقے کی وجہ سے، رات کے وقت ہوش میں آنے کی وجہ سے، او نہارم بعد فوات وقت نیت، او نہارن یا دن کے وقت ہوش میں آنے کی وجہ سے، لیکن کون سا وقت، بعد فوات وقت نیت، نیت کے وقت کے فوت ہونے کے بعد، ضحوہ کبریٰ کے وقت نیت کرنے کا وقت فوت ہو جاتا ہے، نیت کا وقت فوت ہونے کے بعد دن کے وقت میں ہوش میں آنے کی وجہ سے بھی قضا لازم نہیں ہوگی، پھر صحیح قول کے مطابق۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ اگر بے ہوشی طاری ہوئی تو یہ نادر ہے، اسی صورت میں قضا کا حکم دیا جائے گا، اور اگر پاگل ہو گیا پورا مہینہ رہا یا ہوش میں آیا بھی تو ظہر کے بعد یا رات میں تو قضا کا حکم نہیں ہوگا، اور اگر کچھ دنوں کے لیے وہ پاگل ہوا ہے تو پھر قضا کا حکم دیا جائے گا۔